بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمینی سے پیدا کی تھیں؟ من سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم 40 سال تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات فرمائی؟ اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قوم مالکہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں، کیونکہ یہ قوم نہایت ہی ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان طیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلویٰ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان کے اوپر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے اور کپڑے پھٹتے نہیں تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی طور پر بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ جس کے بعد ان کے لیے سلویٰ اتارا گیا جو ایک بنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ من و سلویٰ نہایت ہی زود ہضم تھا اور رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بھی مثال تھا۔ ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ نافرمانی کی سزا یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتے کو من و سلویٰ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلویٰ اترنا بھی بند ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی، جمعے کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔